دین میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو منطق پر پورے نہیں اترتے، لیکن ہم انہیں بحیثیت مسلمان مانتے ہیں، جیسے غیب کو۔ لیکن بعض جگہ کافی دقت ہوتی ہے۔ مثلا شہید کا ذکر منطقی طور پر سمجھ نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے، اور ہمیں شعور نہیں ہے اس کی زندگی کا۔ کبھی کبھی یہ دیکھیں کہ مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور عشاء میں 4۔ یہ بات بھی منطق پر پوری نہیں اترتی، اور اسی بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جو میرا مارا ہوا جانور ہے اس کو نہ کھانا، اور انسان کا مرا ہوا کھانا جائز ہے، وہ حلال ہے۔ آپ کو تو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ ایمان لاؤ غیب پر۔ آپ نے منطق پہلے رکھ لی، اب منطق کہاں چلے گی؟ جو ایمان لے آیا وہ منطق کو رد کر دیتا ہے۔ بس یہی ہے جی انسانی ذہن کی اختراع۔ کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ عورتوں کے لیے 2 گواہیاں اور مرد کے لیے 1 کر دی گئی ہے۔ جتنا کچھ بھی ہے اس کے لیے واضح بات ہے کہ اللہ نے پہلے ہی دن یہ کہہ دیا کہ آپ ایمان لائیں غیب پر۔ غیب آپ کا مشاہدہ نہیں ہے، اور یہ کہ آپ اللہ کو مان لیں اور راستے میں منطق پیدا کرنا آپ کے لیے بہت دقت کا باعث ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ نے صرف ماننا ہے۔ جو کچھ آپ نے ماننا ہے اس کو صحیح طور پر مان لو اور پھر یقین بنا لو۔ اس طرح آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ ایمان میں آگے ہو تو یقین کے ساتھ رہنا، اپنی مانی ہوئی چیز پر شک نہ کرنا۔ اب اپنے یقین کو اللہ بنا کے دکھاؤ، آپ کا یقین ہی تو اللہ ہے۔ جگہ جگہ کئی الجھنیں اور خیال کی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے تضادات ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جو رات سے دن اور دن سے رات پیدا کرتا ہے۔ میں زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کرتا ہوں۔ میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں، اور جس کو ہم ہدایت دیں اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو ہم گمراہ کریں اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم زندگی دینے والے ہیں، لینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جاننا بہت مشکل ہے اور انہیں مان لینا بہت آسان ہے۔ جب اللہ نے جاننے کی صلاحیت دی ہے تو پھر جاننا اور ماننا آپس میں ٹکرا کیوں جاتے ہیں؟ نہیں ٹکراتے۔ آپ پہلے اپنے ہونے کو جانو۔ آپ پہلے کیا تھے اور اب آپ کس طرح ہوتے جا رہے ہو، اس کا ہونا بعد میں سوچنا۔ سب سے پہلے اپنا آپ پہچانو۔ اپنے آپ کو پہچان لوگے تو پھر جاننے اور ماننے کا تضاد ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ آپ یہ پہچانو کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ یہاں کس لیے ہو، آپ کا شب و روز کیا ہے، آپ کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا وابستگیاں ہیں، سفر اکیلے چلے تھے اور کتنی وابستگیاں ساتھ کر لی ہیں، اس کو پہچانو۔ آپ کو اگر زندگی میں کوئی اچھی چیز ملی ہے، مثلاً آپ کہتے ہیں کہ میرا دل بہت اچھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو جس نے یہ دل پیدا کیا۔ اگر آپ کی شکل اچھی ہے تو بھی یہ آپ کی اپنی نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی کسی صفت کی پہچان کرو گے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع پیدا ہو جائے گا۔ آپ خدا سے اس وقت دور ہو جاتے ہو جب آپ اپنا آپ پسند کرتے ہو اور خود کو پوجنا شروع کر دیتے ہو اور اس پر مغرور ہو جاتے ہو۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر اپنے آپ میں کوئی چیز پسند ہے تو یہ دیکھو کہ یہ پسندیدہ چیز جو آپ میں ہے کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ اب اس کا شکر ادا کرو۔ آپ جب کمائی کرتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ ہم نے خود کمایا ہے، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کمایا کیا تم نے؟ کیا بینائی تم نے خود کمائی ہے؟ اب بینائی دینے والے کا شکر ادا کرو۔ کبھی ایک دفعہ شکر ادا کر لو، اس سے پہلے کہ بینائی کے چراغ مدھم ہو جائیں۔ بینائی دینے والے کا شکریہ تو ادا کر لو۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو عملی شکل کیا ہوگی؟ سب سے پہلے اپنی غلطی اور کوتاہی پر توبہ کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں پر جن پر آپ کو فخر کرنے کا حق ہے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی کا خالق اللہ ہے۔ آپ کی زندگی میں جو صفات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ کی شکل و صورت بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ یہ کبھی مہربان ہوتی ہے اور کبھی مشکل یا عذاب لاتی ہے۔ سب سے بڑا صحیفہ یہ ہے، اس کو پہچانو۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پورا کام کر دیا ہے، آپ کو ایسی عقائد دی ہے کہ آپ جیسی شکل نہ پہلے کائنات میں آئی ہے اور نہ آئندہ آنے کا امکان ہے۔ آپ کو شکل کے لحاظ سے واحد کر دیا، شکل کے اعتبار سے آپ کا مکمل سانچہ الگ بنا دیا، آپ کو بینائی دینے سے پہلے پھول نظارے پیدا کر دیے، بینائی بعد میں دی ہے اور بینائی کی خوراک پہلے اگا رکھی ہے۔ آپ انجوائے کرو، کائنات کو دیکھو، اللہ آپ کو پھول دیتا ہے اور آپ گلاب کا نظارہ کرنے کی بجائے اس کی گلقند بنا دیتے ہو، اس کی قیمت لگاتے ہو اور کاروبار کرتے ہو، آپ نظاروں کو پیسوں میں کنورٹ کرتے ہو۔ یہ پرانی بیماری ہے آپ کی۔ نظارے کو نظر دے کر اور مشاہدے کر کے گزر جاؤ، کوئی چیز کہیں سے اٹھانی نہیں ہے، آپ کو اٹھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ محبت کی قیمت نہ لگاؤ، محبت بس محبت ہے۔ میلہ دیکھو، میلے پر دکان نہ بناؤ۔ قیمت کی بات سے مجھے یاد آیا ہے کہ اس صدی میں اکنامکس نے ہی انسان کو بچایا ہے۔ آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ اپنا ایک بچہ دے دو اور 50 کروڑ روپیہ لے لو، تو آپ ایسی اکنامکس کو کیا کرو گے؟ محبت کو ترک کرنا بہت مشکل ہے اور زندگی کو خالی اکنامکس بنا لینا بڑا مشکل ہے۔ اکنامکس میں چھوٹے موٹے مسائل حل کر لو، اپنی ناہمواری دور کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ اکنامکس سب کچھ ہے۔ اگر سب لوگوں میں پیسہ برابر بھی کر لو تو کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اب چہرہ کبھی برابر نہیں ہوگا، ذہانت برابر نہیں ہوگی اور گفتگو برابر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہزارہ غیر برابر چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ فی الحال معاشرہ چونکہ بہت حد تک محروم ہے، اس لیے یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، خدا کے بندے پہلے غریب کو دوائی تو دو، پھر اس کے بعد تم اپنا مکان بنانا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ غریب کو آپ تھوڑی سی بے فکری دے دو، غریب کو محروم ہونے سے بچاؤ۔ تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ خدا داد خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو سننے والا بنایا۔ ارواح کے متعلق فرمائیں، کیا روحیں ہوتی ہیں؟ ہاں، روحیں ہوتی ہیں۔ جس آدمی میں کوئی فضیلت ہے وہ اس کی روح کی فضیلت ہے، اس نسبت سے وہ یہاں بھی افضل ہے اور یہاں آنے سے پہلے بھی افضل تھا۔ سب روحوں کی عمر ایک ہے، چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، وہاں سب درجہ بدرجہ ہیں۔ خالق نے اس طرح روحیں پیدا کی ہیں کہ ایک کو چاند بنا دیا اور دوسرے کو سورج بنا دیا، اور کسی کو ستارہ بنا دیا، کسی دوسرے کو رات بنا دیا۔ رات کی اپنی ایک روح ہے، اندھیرے سے روشنی میں لانے والا درجہ بدرجہ روحیں بناتا ہے۔ اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام اور ہیں اور باقی ملائکہ اور فرشتے اور ہیں۔ آپ کے ساتھ دو فرشتے بیٹھے ہیں۔ اس کمرے میں جتنے آدمی ہیں ان سے 2 گنا فرشتے ہیں۔ روحیں ہمیں اس طرح نظر نہیں آ سکتی، ویسے اگر تمہیں نظر آ جائیں تو تمہارا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ انٹروڈیوس کس نے کروایا؟ یہ تعارف اللہ تعالیٰ آپ ڈائریکٹ کرواتا ہے۔ اللہ خود انسان کو تعارف کرواتا ہے اور عبادت بھی سکھاتا ہے، اور آدم کو سارے اسماء سکھائے، تعارف والا اسم بھی سکھایا۔ اسم سکھانے کے بعد کہا کہ اب تو میری پہچان کر اور دنیا کو کروا۔ اللہ نے انسان کو لینگویج عطا کر کے، زبان دے کر اپنا تعارف کروایا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ کھیل وہ آپ کرتا ہے، سارے کھیل اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کہاں پر اس قافلے میں شامل ہوئے ہو اور اس قافلے میں آپ نے وراثت کے طور پر کیا لیا ہے۔ فوت ہونے کا خوف دل سے نہیں نکلتا، اس بارے میں فرمائیں۔ گریز ہی خوف ہے، گریز نہ کرو تو خوف نہیں ہے۔ اللہ سے گریز نہ کرو تو یہ خوف نہیں ہوگا۔ موت کے خوف سے زیادہ یہ تعصف ہوتا ہے کہ جو کچھ گھر جائیداد بنائی ہے وہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ یہاں سے بہتر جگہ جا رہے ہو تو پھر تعصب بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کو موت کا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹوں سے اور اولاد سے جدائی ہو رہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے
کہ آپ اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہے ہو تو پھر غم کس بات کا؟ میں وہاں صرف اکیلا ہی سرگرداں تو نہیں پھروں گا؟ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، یہ یقین کر لیں۔ ماں باپ جنت میں ہوں اور ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ جہنم کا مذاق ہمیں گوارا نہیں ہے، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس بات کی سب کی طرف سے استغفار کر لو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم اس سے فضل مانگنے والے ہیں، ہم اس سے فریاد کرنے والے ہیں۔ اس لیے کبھی جہنم والی باتوں میں نہ آنا، ہم سیدھے جنت والے لوگ ہیں، بلکہ یہاں بھی جنت کا کچھ حصہ دیکھ لیا ہے اور باقی وہاں جا کر دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے، اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا